اچھا، اس میں متمکن اور غیر متمکن کی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اس میں غیر متمکن وہ ہوتا ہے کہ وہ مبنی الاصل کے مشابہ ہو، اور مبنی الاصل جو ہے وہ تین چیزیں ہیں: فعل ماضی، امر حاضر معروف، اور تمام حروف جو ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں متمکن وہ ہوتا ہے کہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہوتا. ابھی ہم غیر متمکن کی مثالیں پڑھ رہے ہیں جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے. اس کی 8 قسمیں ہیں. پہلی قسم مضمرات ہے جو ہم نے پڑھ لی ہے، یعنی ضمیریں. جی اب یہ دوسری قسم ہم غیر متمکن کی پڑھ رہے ہیں، وہ ہے اسماء اشارات، یعنی اشارہ کرنا. بیسیکلی جب جی انسان کسی سے اشارہ کرتا ہے تو اس اشارے کے لیے جو اس کا اشارے کا جو لفظ ہے وہ کافی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ کسی عضو کے ذریعے جو ہے وہ اشارہ کیا جاتا ہے. مثلا وہ کہا جاتا ہے کہ وہ دیکھو. جب میں کہوں گا وہ دیکھو تو ہاتھ کا بھی اشارہ کیا جائے گا، تو پھر معنی زیادہ واضح ہوگا. ٹھیک ہے. جب یہ اپنے وضاحت کے لیے کسی عضو کا محتاج ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ یہ حرف کے ساتھ مشابہت اس کی ہوتی ہے. مثلا ہاتھ کے ذریعے یا آنکھ کے ذریعے اگر ہم اشارہ نہ کریں تو جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو وہ متعین نہیں ہوتا. مثلا میں اشارہ کر کے بتاؤں وہ جو بندہ آ رہا ہے نا، اب میں انگلی کا اشارہ بھی کروں گا اس طرف سے جو بندہ آ رہا ہے وہ، اب چونکہ یہ منحصر ہے آنکھ یا ہاتھ کے اشارے سے، اس لیے یہ حرف کی مثلا، یعنی حرف بھی اس کا اپنا معنی نہیں ہوتا، وہ محتاج ہوتا ہے کسی اور لفظ کے ساتھ مل کے. من یا الہ خود کوئی معنی نہیں رکھتے. تو اب یہ حرف کے ساتھ اسماء اشارات بھی، کیونکہ یہ خود جو ہے نا یہ محتاج ہوتے ہیں کسی اشارہ کرنے والی چیز کے ساتھ ہاتھ یا آنکھ، تو اس لحاظ سے محتاجی کی وجہ سے یہ حروف کے نا کی مشابہت رکھتے ہیں. تو مشابہت رکھنے کی وجہ سے ان کو کہتے ہیں بھائی یہ جو ہے نا اسماء اشارات جو ہیں یہ حروف کی طرح مبنی ہیں. اور مبنی یعنی کہ حروف کی بھی صفت ہے نا کہ مبنی ہے، ان کے اوپر عامل کے آنے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی تو اسی طرح حروف مبنی ہیں تو حروف چونکہ محتاج ہیں، اب یہ جو اسماء اشارات ہیں یہ بھی محتاج ہیں، تو ان کی بھی ایک لحاظ سے مشابہت ہوگی حروف کے ساتھ، ہے نا، دونوں محتاج ہیں. تو ہم کہتے ہیں چلو یہ دونوں محتاج ہیں. یہ تو جو حروف ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، تو ہم اسماء اشارات یہ بھی مبنی ہیں کیونکہ یہ اس سے مشابہت رکھتا ہے. اچھا، اب اس میں اذا اور ذان ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں نا ذا جو ہے نا، یہ ذا واحد مذکر کے لیے ہوتا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ذالک الکتاب آیا نا، جی ذالک، تو یہ اس میں یہ ذا ہے، یہ اسماء اشارہ ہے، یہ واحد مذکر کے لیے. اس طرح تا، تی اور تے، رہ، رہی، یہ اور یہ جو چھ ہے نا رہی تک، جی تا، تی، تے، تہی اور رہی، یہ جو چھ بنتے ہیں یہ اسم، یہ چھ اسم جو ہیں یہ واحدہ مؤنثہ کے لیے. ٹھیک ہے. جس طرح التی آتا ہے یہ جی عورت کے لیے، مؤنث کے لیے. اچھا، اب آپ نے بیچ میں یہ دیکھا کہ ران اور زین بھی لکھا ہوا ہے. جی اب ران جو ہے یہ بیسیکلی یہ دونوں تثنیہ کے لیے، یعنی دو، ذا تو ایک کے لیے نا اور ران دو کے لیے. جس سے مسلمان میں نے بتایا دو مسلمان ہوتے ہیں، تو یہ ران جو ہے یہ بیسیکلی جو ران ہیں یہ حالت رفع میں ہے، ران ہم پڑھیں گے. اور آگے حالت نصبی اور جری میں ہم اس کو زئی نہیں پڑھیں گے.
یعنی کہ ان کے پیچھے ایک ایسا عامل آ جائے جو نصب دے یعنی زبر دے اور جر دے یعنی زیر دے تو ہم زئی نہیں پڑھ دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ ایک ہی ہے لیکن یہ دو حالتوں کی وجہ سے دو انداز میں لکھا گیا. تو نے جو ہے یہ حالت رفع میں آئے گا اور زئی نے حالت نصب و جر میں آئے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح تان اور تعین ہے. اب یہ بھی جو ہے یہ تثنیہ ہے لیکن یہ مؤنث کے لیے ہے، جس طرح ذا تھا نا مذکر کے لیے اور تا مؤنث کے لیے تھا. تو زانا اور زانی اور زینی آ گیا تھا مذکر کے لیے، تو تا کے لیے تانی اور تینی آ گیا. یہ بھی ویسے ہی ہے، تثنیہ دو عورتیں، لیکن یہ دو مختلف انداز میں لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو حالت رفعی ہے اور باقی دونوں حالت نصبی جری ہیں. ٹھیک ہے، جی آگے ہے اولائی بمد، مطلب مد کے ساتھ. اوپر دیکھیں لام کے الف مدہ کے مد لگی ہوئی ہے نا. تو جی اولائی، اب یہ جو ہے نا یہ مد کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو اور اولا بقصر، اولا بقصر مطلب کہ بغیر مد کی جو چیز ہوتی ہے نا اس کو قصر کہتے ہیں، یعنی اس کو مختصر کیا جاتا ہے. ٹھیک مختصر ہے، کرتے ہیں، ٹھیک ہو تو گیا. اولا یہ قصر کہتے، اور اولائی یہ اب مد ہو گیا تو یہ قصر نہیں کیا ہے، مد ڈال دیا. تو یہ دونوں جو ہیں یہ بھی اسماء اشارہ سے آپ نے پڑھا ہوگا نا اولئک، جی یہ اسماء اشارات میں سے ہے. اچھا ٹھیک ہے، اور یہ جتنے بھی آپ نے اسماء اشارات وغیرہ پڑھے ہیں نا عموماً ان کی ابتدا میں نا مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے ہاں بھی لگا دیتے ہیں. اچھا ہاں جو ہے یہ ہائے تنبیہ کہلاتے ہیں. مثلا ذا کے بھی آپ نے یہ بھی سنا ہوگا ھذا کتاب، جی سنا ہے نا آپ نے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. جی بالکل. وہ بیسیکلی ہاں جب لگاتے ہیں نا ہائے تنبیہ ہوتی ہے. تو ھذا ھذان ھؤلاء اس طرح ہم لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کبھی ان کے اینڈ میں لگا دیتے ہیں جیسے ذاکا ذالکا، یا اس طرح اینڈ میں بھی چیزیں لگ جاتی ہیں ان کے نا. جی تو جب ذاک آپ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس کی طرف اشارہ آپ کر رہے ہیں وہ واحد مذکر ہے، اور جس بندے سے بات کی جا رہی ہے وہ بھی واحد مذکر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے اسماء موصولہ. ٹھیک ہے، اسماء موصولہ جو ہے یہ اسم موصول وہ اسم ہے جس کا معنی کسی جملہ خبریہ کے بغیر ملائے ممکن نہ ہو. اب دیکھو اسماء موصولہ، اب مثال کے اللہ دی کا مطلب ہے وہ جو، لیکن اس کا کیا مطلب ہے وہ جو کیا، بات ختم نہیں ہوئی نا. آگے کچھ جملہ ملائیں گے جو خبر ملے. مثلا ہم کہیں گے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. جب ایمان لائے کیا دیا تو پھر مطلب مقصد واضح ہو گیا نا. تو اس میں جی موصول وہی ہوتا ہے کہ جس کا معنی کسی جملہ خبریہ کے ملائے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اللہ دی، اللہ دانے، اللہ زینی، اللہ دینا، اللہ تی، اللہ تانے، اللہ تی، اللہ تعینی، اللہ تی واللواتی. ٹھیک ہے نا، یہ سارے جو ہیں یہ اسی طرح ہیں. آگے ان کے کچھ لگے گا تو پھر ان کے، اب ان میں سے ایک آپ دیکھ لیں اللہ تی ہے، یہ واحدہ مؤنث ہے. تی آپ نے اوپر پڑھا تھا نا تی، تو اب جی اللہ کے پیچھے لگ گیا لام اور الف، تو یہ واحدہ مؤنثہ کے لیے ہے. اللہ دین جمع مذکر کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ جی زینی، زینے کے ساتھ اللہ پہ لگا دیا، اللہ زینی حالت نصب و جر میں ہے. اللہ دانی جو حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہی چیزیں ان کے آگے پیچھے جو ہے ان کے پیچھے انہوں نے چیزیں لگا دی ہیں. ٹھیک ہے، اور اللاتی اور اللواتی دونوں جو جمع مؤنث کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب آگے ما اور من اور ایجن ایتن. ما جو ہوتا ہے نا یہ ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے جن میں عقل نہیں ہوتی. مثلا انسان جو ہے وہ عاقل ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ما غیر ذوی العقول کے لیے ہوگا. جس طرح مطلب ایسی چیز جو کہ انسان نہیں ہے اس کے لیے ما لگا دیں گے. ٹھیک ہے، زمین ہے اس کے لیے ہم ما کا لفظ استعمال کر دیں گے. لیکن من کا مطلب ہوتا ہے کون، جس میں عقل ہو، یعنی وہ ایک انسان ہو. تو من انسان کے لیے ہم استعمال ہوتے ہیں، عقل والوں کے لیے. ایون ہے اس میں موصول مذکر و مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایتن جو ہے نا یہ صرف مؤنث کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. اس طرح ایون قائم، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح جی
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایہم اشد علی الرحمن عتیا، ان میں سے جو اللہ تعالیٰ کا سخت نافرمان ہے. تو یہاں بھی ایہم کا لفظ استعمال ہوا ہے. جی اسی طرح الف و لام آ جاتے ہیں، جس طرح اب ذی کے ساتھ اللہ لگا دیا، اللہ ذی ہو گیا. اور اسم فاعل اور مفعول، جیسے اب ضاربو کے پیچھے الف و لام لگا دیا، یعنی کہ یہ بتا رہے ہیں کہ الف اور لام جو ہے یہ بھی اسماء موصولہ میں سے ہے. اللہ ذی میں جو الف اور لام ہے یہ بھی یہ نہیں، صرف جو صرف الف و لام ہے نا، یہ اللہ ذی کے معنوں میں آتا ہے. الف و جی لام بمعنی اللہ ذی در اس میں فاعل اور مفعول. جب بھی اس میں فاعل آتا ہے یعنی کام کرنے والا، اور اس میں مفعول آتا ہے، اس میں جب الف اور لام جو لگ جاتا ہے وہ اللہ ذی کہ اس میں موصول کے طور پہ ہوتا ہے. جس طرح الضاربو، اصل میں ضاربو تھا، ٹھیک ہے، مارنے والا ایک مرد یا عورت، مرد. تو الضارب الف لام لگ گیا تو یہ اللہ ذی کا مفہوم دے رہا ہے، یعنی وہ مارنے والا ایک مرد. اشارہ یعنی کہ یہ ایک قسم کا، یعنی کہ سوری اشارہ نہیں، اس میں یہ موصول، اس میں موصول کا فائدہ دے رہا ہے. اور مضروب تھا لفظ تو المضروب لگ گیا، تو یہ بھی اس میں موصول بن گیا. اور ذو بھی کبھی بمعنی اللہ ذی آتا ہے، جس طرح در لغت بنی طے. اچھا، یہ لغت مطلب زبان جو ہے نا، بنی طے قبیلہ ہے، ان کی زبان میں اللہ ذی ذو کا جو لفظ ہے نا اس کا معنی اللہ دی کے معنی میں آتا ہے. یہ ایک وہاں کا قبیلہ ہے، وہ اس طرح زبان بولتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہاں ذو جو ہے، ٹھیک ہے جی. اب نحو یعنی کہ آگے مثال دے رہے ہیں، جس طرح چوں فارسی میں لکھتے تھے نا، یہاں نحو، یہ اصل میں ہم علم نحو پڑھ رہے ہیں لیکن یہاں نحو کا مطلب ہے مثال. تو نحو کے دو جی معنی ہیں، ایک علم نحو ہوتا ہے اور ایک نحو یعنی کہ جس طرح. تو ابھی ہم نحو یعنی مثال دیں، جاءنی ذو ضربک. اب اس میں جہاں یہ ذو ہے یہ اللہ دی کے مفہوم میں آ رہا ہے، یعنی وہ میری طرف آیا ہے ذو ضربک جو کہ مارنے والا ہے. جی بنا کے ایجن و ایتن موربہ، جاننا چاہیے کہ ایجن اور ایتن جو ہے نا یہ موربہ یعنی کہ ان کا اعراب بدلتا ہے. آخری اس میں جو آگے اسماء فعال بتائے گئے ہیں اور اسماء اصوات. جی تو اسماء فعال وہ ہیں، یہ دو قسموں پہ ہیں، امر حاضر جیسے رویدہ، و بلہا و حیا حل. جس طرح حیا علی الصلاۃ کہتے ہیں نماز کی طرف آئے، تو حیا حلز حلز صلاۃ یہ بھی کہا جا سکتا ہے. اس کا جی مطلب بھی کہا جا سکتا ہے، تو میں نے کچھ کہا تھا لیکن کہا، اگر کہا جائے تو اس کا یہ معنی بنے گا کہ نماز کی طرف آؤ. جی ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے لفظ ہی ہاتھ، اس کا مطلب ہے دور ہو. ٹھیک ہے. اور بل ہو، بل ہا لکھا ہوا ہے، یہ ضرور چھوڑ. رویدہ مطلب تو مہلت دے. ٹھیک ہے. ہی ہاتھ لا ادری کی قیامت والے دن جو ہے نا یہ، یا پھر جو قبر میں جب کوئی کافر ہوگا تو اس سے کچھ سوال کیے جاتے ہیں، وہ سوال کیے جائیں گے تو وہ یہ کہے گا ہی ہاتھ لا ادرین، افسوس یعنی کہ مجھ سے دور ہو، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، لا ادری میں نہیں جانتا ہوں. تو اس طرح کے الفاظ یہ ادا ہوئے. تو ہلما جو ہے یہ بھی ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے. ہلما جمعہ کے لیے آتا ہے. اور ہلما کا مطلب ہوتا ہے تو حاضر کر. ٹھیک ہے. حیا حل کا مطلب ہوتا ہے تو آ جا، یعنی حیا حل الصلاۃ، تو آ جا نماز کی طرف. ٹھیک ہے جی. اور شتانہ بھی اسی طرح جو ہے وہ، شتانہ کا مطلب ہوتا ہے جدا ہو جا. اب یہ شتانہ کا جو لفظ ہے نا اس کے بعد دو لفظ آتے ہیں ہمیشہ، جیسے شتانہ زید و عمر، یعنی زید اور عمر، بے شک زید اور عمر جدا ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو جدا جی ہو اس کے اس معنی میں آتا ہے. آگے ہے پنجم پانچواں اسماء اصوات، یعنی کہ ایسے لفظ جو کہ آوازوں کو ثابت کرتے ہیں، چون جیسے کہ اوح اوح ہے، اور اف ہے، اور بخا نخا اور غاقہ. اب یہ جو پہلا لفظ ہے نا اوح، جی جب آپ کھانسی وغیرہ کرتے ہیں نا تو اس طرح کی یہ آپ کے نا آواز نکلتی ہے اوہ کی طرح، کھانسی کی جی آواز. آگے اف جو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اف والا اف کا لفظ آیا، یعنی والدین کے لیے اف کا لفظ استعمال کرنا. جی آگے ہے بخا اور نخا، یہ بہت خوشی کے وقت بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور کے لیے نا نخ یا نخا کا لفظ استعمال
عطف ہوتا ہے.